ہاں صاحب، اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟ سعودی عرب نے، ان کو پتا تھا، سعودیز کو اندازہ تھا کہ اب ہمیں کافی مشکلات پیدا ہوں گی، تو ان کے طرف سے بادشاہ کے جو تھے ایلچی وہ آئے تھے اور انہوں نے پیغام دیا تھا کہ ہم اتنی مقدار تیل کی آپ کو دے دیں گے، کیش تھا، تیل تھا، وغیرہ وغیرہ. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ لیکن یہ آپ باہر نہ بتائیں کیونکہ وہ تیل ویل اوپیک کے ممبر تھے سعودیز، تو اس چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ یہ ان آفیشلی دی جاتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کابینہ کے اندر ہی جو لوگ تھے وہیں سے پھر وہ بات باہر نکلی اور امریکہ تک پہنچ گئی، تو بات وہ سب پھیل گئی. تو سعودیوں نے پھر شکایت بھی کی. تو یہ مقصد مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی اصل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھا ہوتا ہے اور اب یہ پتہ نہیں ہوتا کون ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ زیادہ انفلوئنس ہے ان باتوں کا کہ ان کے اپنے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ ہے بالکل، اور یہ کوئی راز آپ کا، اور ان کو ایسے پتہ چل جاتا ہے فوراً جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بدقسمتی ہے، یہ بہت بدقسمتی ہے. یعنی یہ اس معاملے پر نہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں. یعنی ایک قومی سطح پر ایک ایلیمنٹ ہے جس کو میں اکثر ڈسکرائب کیا کرتا ہوں سیڈیشن کا. وہ اتنا اندر ہماری رگوں میں چلا گیا ہے کہ وہ آپ کو سڑکوں پر بھی، ٹیلی ویژن کی چینلوں پر بھی وہی بول چال سیڈیشن والی نظر آئے گی. حتیٰ کہ پگڑیوں والے بھی، ٹائیوں والے بھی، غرضے کہ ہر بندے کے جو کارڈرز ہیں یا رینکس ہیں، آپ کو اس قسم کی سوچ کا سامنا ہے. اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن اتنی اہم ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس کی ضرورت ہے، اور اس مشکل کے وقت میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی لائبلٹی ایک طرح سے جو بنا دیا ہمارے حکمرانوں نے. جو لوکیشن تھی اس کو ایسٹ کے بجائے انہوں نے اس کو ایک لائبلٹی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اگر ہمارے لوگوں میں کچھ اویئرنیس ہوتی تو نیشنلزم جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ ہوتی تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی. دوسرے مسئلے پہ آ جاتے ہیں. کارگل بڑا ایک اہم ایشو، آپ سیکریٹری تھے فارن افیئرز کے. میاں صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ انہیں بتایا نہیں گیا. پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں بریفنگز دی گئیں، سب کچھ ہوا. یہ جب ہوا سب کچھ تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن تھی؟ خبریں جب آنی شروع ہوئی تو ہمیں پہلی دفعہ جب بریفنگ ہوئی وہ 17 مئی 1999 کو پتہ چلا تھا. اس سے پہلے اخباروں میں خبریں آ رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ہمیں کوئی آفیشلی کچھ پتہ نہیں تھا. اور تو اس بریفنگ میں جب ہمیں بتایا گیا، اس میں 2-3 وزیر بھی تھے. فارن منسٹر سرتاج عزیز تھے، جنرل مجید ملک تھے، راجہ ظفر الحق تھے، میں تھا، اور باقی پرائم منسٹر صاحب تھے، اور دوسری طرف سے سارے ہمارے لوگ تھے متعلقہ جتنے تھے. تو پوری بریفنگ دی گئی کہ کن حالات میں ہمیں آکیپائی کیا. اور مختصر یہ تھا کہ بتایا یہ گیا کہ ہماری جو کمیونیکیشن لائنز ہیں آزاد کشمیر میں متواتر وہ انڈر آرٹلری فائر رہ رہی تھیں انڈین سائڈ کی طرف سے. اور ہم نے ان کی جو پیش بندی روکنے کی خاطر ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہا کہ ہم ان پوسٹوں کو واپس لیں جو پہلے بھی ہمارے پاس ہوتی تھیں. یہ پاکستان کی پوزیشن میں ہوا کرتی تھیں کارگل کی ساری چوٹیاں. یہ صرف انڈیا جب پاکستان کمزور ہوا ہے 1971 کے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے کافی انہوں نے زمین سیاچین تو خیر 80s میں لیا ہے، لیکن یہ چوٹیاں پہلے قبضہ کر لی تھیں. تو وہاں بریفنگ میں جب یہ کہا گیا کہ جی ہم نے اپنا علاقہ لیا ہے، ہم نے انڈیا کا علاقہ نہیں لیا، اور یہ پوسٹ اور اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں سے نکال نہیں سکتی. تو بتایا گیا کہ بھی اگر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری پر مسئلہ جا سکتا ہے. تو ہماری فوج کے جو ترجمان تھے ان کی طرف سے یہی کہا گیا
کہ ہم نے کوئی ایگریشن نہیں کیا، یہ زمین سوائل ہماری، یہ چوٹیاں ہماری تھیں اور انڈیا نے ہم سے غیر قانونی طریقے سے لی تھی، ہم نے اسی طریقے سے کلینڈسٹنلی، جس طرح انہوں نے سرپٹیشیسلی ان کو آکیپائی کیا تھا تو ہم نے واپس لے لیا. تو جب انہوں نے ہم سے چھین لی تھی ہم نے ان سے چھین لیا، تو اب قضیہ کیا ہے؟ اور دنیا اس کے بارڈر، انٹرنیشنل بارڈر پر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں. تو جب یہ پیرفیم ہو چکی تو سب نے پھر اپنی اپنی رائے دی، اور میں نے یہ کہا کہ بالکل میں نے سپورٹ کیا کہ کیونکہ یہ جب یہ بڑا اٹ میکس لاٹ آف سینس کہ بھی جو ہمارا علاقہ ہے، اگر آج مجھے موقع ملے کہ میں کشمیر کو آکیپائی کر لوں تو میں تو کروں گا. اور کوئی دنیا میں پرائم منسٹر نہیں ہوگا جو یہ جب وہ یہ فوج کہے کہ جی ہم نے یہ اپنے علاقے واپس لیے ہیں تو وہ ان کو کہے تم واپس کر دو. تو ایک سچویشن ایسی تھی کہ سب نے کہا ٹھیک ہے، نواز شریف نے بھی کہا کہ آئیے بسم اللہ کریں، تو باقاعدہ دعا کی گئی. اور نواز شریف نے یہ پوچھا کہ بھئی یہاں سے راستہ سری نگر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا بالکل. تو بس دعا کی گئی اور ہو گیا. لیکن ایک سٹیج آ گئی تھی، اس کے فوراً بعد، اس ٹیپ کے فوراً بعد جب میں نے دیکھا کہ ہم روز باڈی بیگز آنے شروع ہو گئے، اور ہم نے ایک جہاز بھی انڈیا کا مارا، بلکہ وہ پائلٹ بھی آیا میرے دفتر میں بیٹھا رہا، اس کو پکڑ کے لائے. تو اس کو ہم نے ریلیز کرنے کے لیے میں نے کہا انڈین ہائی کمشنر کو کہا تم آ جاؤ لے جاؤ اس کو. تو وہ تو نہیں آیا، پھر ہم نے اس کو بھیجا، بارڈر کے ذریعے سے بھیجا. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر فیصلہ ہو گیا، اور میں نے پھر جب دیکھا کہ یہ نہیں چل رہا، سچویشن گراؤنڈ پہ نہیں ٹھیک ہے، تو میں نے پھر پرائم منسٹر کو کہا کہ میٹنگ بلائیں ڈی سی سی کی، فیصلہ ری وزٹ کریں گے. تو وہ ہوئی میٹنگ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.